الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، ایک مرتبہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کے درمیان یہ تقریر کی، واعظ کیا، بیان کیا۔ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس قد ظلکم شہر عظیم مبارک، کہ لوگو تمہارے اوپر، تمہارے سامنے ایک بہت بڑا مہینہ اور برکت والا مہینہ آنے والا ہے۔ یعنی رمضان کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خطاب کیا کہ ایک بہت برکت والا اور بڑا مہینہ آنے والا ہے، اور جس کے روزوں کو اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر فرض قرار دیا، اور جس کے رات کے قیام کو اللہ نے قربت کا ذریعہ بنایا، اور جس کے نفل کے ثواب کو اللہ نے فرض کے برابر رکھا، اور جس کے ایک فرض کے ثواب کو اللہ نے 70 فرضوں کے برابر رکھا۔ اسی طریقے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ وہ جنت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ غمخواری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے دکھ اور سکھ کو بانٹنے کا مہینہ ہے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آگے فرمایا وَأَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، کہ اس کا جو پہلا عشرہ ہے، ابتدائی جو 10 دن ہیں وہ رحمت والے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور بیچ کے جو 10 دن ہیں یہ مغفرت کے دن ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور جو آخر کے 10 دن ہیں یعنی 20 دن کے بعد میں جو 10 دن ہیں وہ جہنم سے آزادی کے دن ہیں۔ تو علماء نے اس کی تفصیل لکھی ہے کہ کس طریقے سے رحمت کے، مغفرت کے اور جہنم سے آزادی کے دن ہیں۔ تو پہلے کی تفصیل ہے وَأَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، ایک آدمی ہے جو نیکوکار ہے اور تقوی اور طہارت کا پابند ہے، شریعت کا پابند ہے، تو ایسے آدمی کے لیے جب یہ شروع کے 10 دن شروع ہوتے ہیں تو پہلے ہی عشرے میں اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، پہلے ہی عشرے میں اس کے درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ وَأَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، اور دوسرا جو عشرہ ہے، دوسرے جو 10 دن شروع ہوتے ہیں وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، جو درمیانی 10 دن ہیں مغفرت والے ہیں۔ یعنی ایک آدمی ہے ثواب کا کام بھی کر لیتا ہے، گناہ کا کام بھی کر لیتا ہے، کبھی اعمال صالحہ کر لیے، کبھی اعمال سیئہ کر لیے، کبھی نیکی کر لی تو کبھی بدی کر لی، کبھی اچھے کام کیے تو کبھی برے کام کیے، تو اس کے دل پر جو زنگ لگا ہوا ہے، گناہ کا میل کچیل چڑھا ہوا ہے، تو شروع کے جو 10 دن ملے اس کو رحمت والے، اس رحمت والے 10 دن سے اس کے دل پر جو میل کچیل چڑھا ہوا ہے اللہ رب العزت اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اور جو بیچ کے 10 دن شروع ہوتے ہیں اللہ رب العزت اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے، اس کے درجات کو بھی اللہ رب العزت بلند فرما دیتا ہے۔ اور ایک آدمی وہ ہے جو بہت زیادہ غفلت میں زندگی گزارنے والا ہے، کاہلی اور سستی کے معاملے میں، سستی کے ساتھ زندگی گزارنے والا ہے، دین کو اور شریعت سے دوری بنائے ہوئے ہیں، تو شروع کے 10 دن سے اس کا کام نہیں بنا تو بیچ کے جو 10 دن ہیں اس سے اس کا کام بن جاتا ہے، اور اگر ان سے بھی اس کا کام نہیں بنا تو وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، جو اخیر کے 10 دن ہیں اللہ رب العزت اس کو بھی جہنم سے آزادی عطا فرما دیتے ہیں، اس کے بھی گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ یہ بہت بڑا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ یہ عبادت کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا کہا اپنے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، کہ جب آپ دوسرے کاموں سے فری ہو جائے، جن کاموں میں آپ مشغول ہیں دوسرے کاموں میں ان سے آپ بالکل فری ہو جائے، جب آپ کو وقت ملے تو فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، فارغ ہو کر کے آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے، اور کتنی عبادت کیجئے کہ آپ کو تھکن محسوس ہونے لگے۔ اور کس طریقے سے عبادت کیجئے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ آپ اللہ رب العزت سے اپنے لو لگائیے، اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑیے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کھیتی باڑی نہیں کیا کرتے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام دکان نہیں کیا کرتے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام دنیاوی کسی کام میں مشغول نہیں تھے،
اس کے باوجود اللہ رب العزت کیا کہہ رہا ہے کہ جب آپ ان کاموں سے فری ہو جائے، جو کام آپ کرتے ہیں، جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کام کیا کرتے تھے؟ آپ دعوت کا کام کیا کرتے تھے، آپ تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے، آپ تعلیم کا کام کیا کرتے تھے، آپ لوگوں کی تربیت فرمایا کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو جہاد کے لیے لشکر روانہ فرمایا کرتے تھے یا خود جہاد میں شرکت فرمایا کرتے تھے۔ اس کے باوجود اللہ رب العزت کیا کہہ رہا ہے کہ جب آپ ان کاموں سے فارغ ہو جائے تو کیا کرے؟ آپ اپنے رب کی عبادت کیجیے، اور ایسی عبادت کیجیے کہ آپ کو تھکن محسوس ہونے لگے۔ تو آپ دوسرے کام بھی کرتے تھے، کیا یہ عبادت نہیں؟ تو علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ دعوت دینا، تبلیغ کرنا، جہاد میں شرکت کرنا یا لشکر کو روانہ فرمانا، تعلیم کرنا، اسی طریقے سے تربیت صحابہ کی فرمانا، یہ بھی دین کا کام ہے، یہ بھی عبادت ہے، لیکن یہ عبادت جو ہے یہ بالواسطہ عبادت ہے، یعنی مخلوق کے ذریعے سے عبادت ہے۔ اور اللہ رب العزت کیا کہہ رہا ہے کہ مخلوق والی عبادت یہ بھی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس مشن کے لیے آپ کو بھیجا ہے، لیکن جب آپ اس سے فارغ ہو جائے تو بلا واسطہ آپ اب اللہ رب العزت کی عبادت کیجئے، ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے اپنا کنیکشن جوڑیے۔ اور کتنا کنیکشن جوڑیے کہ فن سب آپ کو تھکن محسوس ہونے لگے۔ تو ہمیں بھی رمضان المبارک چل رہا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی زیادہ عبادت کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں پر ورم آ جایا کرتا تھا نماز پڑھنے کی وجہ سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسی عبادت کیا کرتے تھے، اسے رویا کرتے تھے کہ آپ کی آنکھوں نے یثرب کی پتھریلی زمین کو بھی گیلا کر دیا، مدینہ منورہ کی، اتنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام روئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ریش مبارک، آپ کی داڑھی مبارک بھی یہ بھی تر ہو جایا کرتی تھی، تو اتنا ورم آ جایا کرتا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک پر، نماز پڑھنے کی وجہ سے، عبادت کرنے کی وجہ سے۔ تو عبادت اتنی ہونی چاہیے کہ آدمی کو تھکن محسوس ہونے لگے کہ ہاں میں نے آج کچھ عبادت کی ہے، اب مجھے کچھ تھکن محسوس ہونے لگی ہے۔ جس کے لیے رات کی تراویح ہے کہ آدمی رات کی تراویح پڑھے تو اس کو جو ہے تھکن محسوس ہونے لگے کہ ہاں آج تھکن محسوس ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کو مطلوب ہے، اللہ رب العزت چاہ رہا ہے کہ ایسی عبادت کرو کہ تمہیں تھکن محسوس ہونے لگے، تو پھر وہ عبادت ہے۔ تو اس لیے رات کی تراویح ہے، یہ اس طرح کی عبادت ہے۔ اسی طریقے سے تراویح کے اندر کسی کو نیند آئے تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے 2 نسخے لکھے ہیں، ایک کام کرنے کا ہے اور ایک کام سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا اپنی طرف سے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھے ہیں، اس لیے آپ کو حکیم الامت کا لقب دیا گیا، پوری امت کے حکیم، یعنی حکمتیں آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی تھی۔ تو حضرت نے 2 بات لکھی ہے اگر کسی کو تراویح کے اندر نیند آئے۔ پہلی بات لکھی ہے کالی مرچ جو ہوتی ہے، شیعہ مرچ، اس کو چبا لے، اگرچہ تیکھی لگے گی لیکن اس سے جو ہے آدمی کی نیند اڑ جائے گی۔ اور اس کے بارے میں لکھا ہے حضرات اطباء کرام نے، حکماء نے، حکیم نے، کہ شیعہ مرچ جو ہے، کالی مرچ جو ہے، اس کے کھانے سے کوئی نقصان بھی نہیں ہے جسم کو، بلکہ یہ جسم کے لیے طاقت بخش ہے، نفع بخش ہے۔ تو اگر کسی کو نیند آتی ہے، اگرچہ تیکھی معلوم ہوگی، تیکھا ذائقہ ہے، لیکن اس کی نیند اڑ جائے گی۔ اسی طریقے سے دوسرا وہ لکھا ہے نسخہ کہ اگر نیند کیوں زیادہ آتی ہے رمضان میں، تراویح کے وقت میں نیند زیادہ کیوں آتی ہے؟ وہ اس لیے آتی ہے کہ ہم نے افطار کی اور افطار کرنے سے لے کر کے تراویح تک ہم خوب زیادہ پانی پی لیتے ہیں، پیٹ بھر کر پانی پینے کی وجہ سے نیند زیادہ آتی ہے۔ تو لکھا ہے کہ اس وقت میں پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے جسم کے بھی بہت سارے فائدے ہیں، اور اگر زیادہ پانی پییں گے تو جسم کے بہت زیادہ نقصان ہے، تو اس وقت میں پانی نہیں پینا چاہیے، زیادہ سے زیادہ آدھا گلاس، یا اگر بہت زیادہ ضرورت ہو تو 1 گلاس پانی پی لے تراویح تک۔ اس کے بعد میں جب ہم تراویح پڑھے، پانی پینے کا طریقہ لکھا ہوا ہے کہ ہم تراویح پڑھیں تو 4 رکعت ہوتی ہے، اس کے بیچ میں جو ہمیں وقفہ ملتا ہے، جو تھوڑا بہت وقت ملتا ہے، اس کے بیچ میں ہم تھوڑا تھوڑا پانی پیتے رہے، جس کی وجہ سے نیند نہیں آئے گی۔ تو یہ 2 طریقے لکھے ہوئے ہیں اگر تراویح کے اندر نیند آتی ہے۔ اسی طریقے سے رمضان یہ عبادت کا مہینہ ہے، بہت بڑی عبادت کا مہینہ ہے۔ تو رمضان میں سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ روزہ رکھنا، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ تو روزے میں ہم نے سنا ہے، پچھلے جمعے کو بھی سنا، اس سے پچھلے جمعے کو بھی سنا، ہم سنتے آ رہے ہیں کہ روزہ جھوٹ سے جو ہے ٹوٹتا نہیں ہے۔ اگر آپ کسی مفتی کے پاس جائیں، مسئلہ معلوم کریں کہ جی مجھ سے جھوٹ بولا گیا ہے، یا مجھ سے بد نظری ہو گئی ہے، یا میں نے غیبت کر دی ہے کسی کی، یا اور بھی میں نے بہت سا کوئی گناہ کا کام کر لیا ہے، تو وہ کیا کہے گا مفتی صاحب؟ وہ کہیں گے کہ بھئی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کا روزہ تو نہیں ٹوٹا ہے، مسئلہ تو آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن حقیقت یہ ہے جو روزے کی جان تھی، جو روزے کی روح تھی، وہ نکلتی رہے گی۔ تو اس لیے خاص ایک عمل ہے روزہ رکھنا، اور روزے میں خاص عمل ہے وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ یوں تو ساری زندگی آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، لیکن خاص طور پر رمضان میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ اگر رمضان میں ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں گے تو باقی 11 مہینوں میں اللہ رب العزت گناہوں سے بچنے میں ہماری مدد فرمائیں گے۔ تو گناہوں سے کس طریقے سے بچنا چاہیے رمضان المبارک کے اندر، اس کے بارے میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے چند چیزیں لکھی۔
چند چیزیں لکھی ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ پہلی چیز لکھی ہے کہ آدمی جو ہے سب سے پہلا کام یہ کرے کہ اپنے گھر سے بہت کم باہر نکلے، لوگوں سے ملنا جلنا جو ہے رمضان میں یہ بہت کم کر دے، کیونکہ لوگوں سے ملے گا جلے گا، اگر اس کی ہاں کوئی مجبوری ہے جیسے دکان کرتا ہے یا آفس کا کام ہے یا لوگوں سے ملنے جلنے والا اس کا کام ہے تو وہ تو ایک الگ بات ہے، مجبوری ہے، ورنہ سب سے اچھا کام یہ ہے کہ وہ گھر سے نکلنا بہت کم کر دے اور لوگوں سے میل جول جو ہے وہ کم کر دے، اس لیے کہ جب لوگوں سے ملے گا جلے گا نہیں تو زیادہ بات بھی نہیں ہوگی، اور اگر لوگوں سے زیادہ میل جول رکھے گا تو محفلیں مجلسیں بیٹھکیں قائم ہوگی، اور جس میں شروع میں کیا ہوگا، اچھی اچھی باتیں ہوگی، اس کے بعد میں دھیرے دھیرے وہ باتیں جو ہیں فلاں نے کیا کیا، فلاں کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، دوسروں کی باتیں شروع ہو جائے گی اور آدمی جو ہے اپنے آپ کو گناہوں تک پہنچا دے گا۔ تو پہلا طریقہ لکھا ہے گناہوں سے بچنے کا کہ زیادہ کسی سے میل جول نہ رکھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی یہ حدیث ہے، ایک صحابی نے معلوم کیا یا رسول اللہ من نجا، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نجات کیسے ملے گی، ہم کامیابی چاہتے ہیں، کامیاب کیسے ہوگا آدمی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 باتیں بتائی، ان 3 باتوں میں ایک بات آپ نے یہ بھی ارشاد فرمائی وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، کہ زیادہ گھر سے باہر مت نکلو، اپنا جو وقت ہے فارغ وقت اس کو زیادہ گھر میں گزارو۔ تو پہلا نسخہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے گناہوں سے بچنے کا کہ آدمی زیادہ میل جول نہ رکھے رمضان کے مہینے میں، بس اپنے گھر میں رہے، ہاں کسی کی ضرورت ہے تو ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا رہے۔ اور دوسرا نسخہ لکھا ہے کہ حرام لقمات سے اپنی حفاظت کرے، ہر حرام سے حفاظت کرے، بد نظری سے حفاظت کرے، اسی طریقے سے بد کلامی سے، بد گوئی سے، بد فحشی سے، ہر چیز سے اپنی حفاظت کرے، اور خاص طور پر حرام لقمات کو اپنے پیٹ میں داخل کرنے سے حفاظت کرے کہ صبح سے لے کر کے شام تک روزہ ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، لیکن افطار کس چیز سے کر رہا ہے؟ حرام غذا سے کر رہا ہے، حرام کمایا ہے، حرام چیز سے وہ افطار کر رہا ہے، تو جس کی وجہ سے اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، صبح سے لے کر شام تک وہ 14-15 گھنٹے بھوکا ہے لیکن کچھ بھی اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ تو دوسرا نسخہ لکھا ہے گناہوں سے کس طرح سے بچنا ہے کہ وہ حرام سے اپنی حفاظت کرے، اور تیسرا نسخہ لکھا ہے کہ اگر نفس گناہ کا مطالبہ کرے تو نفس کو جو ہے بہلا پھسلا کر کے ثواب کے اچھے کاموں کی طرف موڑ دے۔ جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے کسی چیز کی ضد کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کے ذہن کو دوسری طرف کنورٹ کر دیتے ہیں، تو اسی طریقے سے ہمارا نفس جو ہے وہ گناہ کا مطالبہ کرتا ہے کہ چلو بھائی گانے سن لیے جائے، چلو بھائی فلاں کام کر لیا جائے، چلو بھائی یہ کام کر لیا جائے، تو نفس کو جو ہے بہلا پھسلا کر کے کہ میں صبح سے لے کر کے شام تک بھوکا ہوں اور اگر میں نے یہ گناہ کر لیا تو ثواب جو ہے مجھے بالکل بھی نہیں ملے گا، روزے کا جو ثواب حاصل ہونا چاہیے تھا وہ کما حقہ مجھے حاصل نہیں ہوگا، اس لیے اپنے نفس کو جو ہے وہ بہلا پھسلا کر کے کام لے۔ تیسرا نسخہ لکھا ہے، اور چوتھا نسخہ حضرت نے لکھا ہے کہ آدمی اگر تنہا رہے تو پھر وہ ایسا نہ ہو کہ وہ فری بیٹھا ہو، اگر آرام کر رہا ہے یا سو رہا ہے یہ تو الگ بات ہے، لیکن تنہا ہے اور کسی کام میں مشغول نہیں ہے تو سب سے پہلے اس کا ذہن کس طرف جائے گا؟ موبائل کی طرف جائے گا۔ اب آدمی موبائل چلائے گا، شروع میں دین کی باتیں دیکھے گا، دین کی باتیں سنے گا، اور پھر دھیرے دھیرے کر کے دوسری طرف بھی وہاں پر چلا جائے گا۔ تو اگر آدمی تنہا بیٹھا ہے، فری بیٹھا ہے، تو کسی اچھے کام میں اپنے آپ کو مشغول رکھے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، اسی طریقے سے جو ہے اللہ رب العزت سے دعائیں مانگنا ہے۔ تو یہ 4 باتیں حضرت نے بتائی۔ اسی طریقے سے خاص عمل روزہ رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا ما تقدم له غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص اس حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے کی فضیلت کے لیے 2 چیزوں کی شرط لگائی کہ جو شخص یہ چاہتا ہے، جو شخص رمضان کا روزہ رکھے ایمانا و احتسابا، ایمان یعنی یقین کے ساتھ میں روزہ رکھے، و احتسابا اللہ کے وعدوں پر امید ہو، اس کو اجر و ثواب پر امید ہو کہ ہاں مجھے یہ اجر و ثواب ملنے والا ہے، تو کیا کہا گیا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو 2 شرطیں لگائی گئی، یہ ان 2 شرطوں کا استحضار، ان 2 شرطوں کو اپنے ذہن میں رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ جیسے نماز جنازہ کے اندر ہے، اگر ہم کسی سے معلوم کریں کہ بھئی آپ نماز کے اندر کیوں شریک ہوئے، کہ بھئی ہمارا پڑوسی تھا یا ہمارے محلے دار تھا یا رشتہ دار تھا یا میرے والد صاحب کا جاننے والا تھا یا ہمارا بہت خاص آدمی تھا، ہم اس وجہ سے شریک ہوئے، کوئی بھی یہ نہیں کہے گا، جبکہ حدیث کے اندر کیا ہے کہ جو آدمی شریک ہوتا ہے اس کو 2 قرات کا ثواب ملتا ہے، 2 پہاڑوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ کب ملتا ہے؟ ایک تو نماز جنازہ پڑھنے پر، اور دوسرا تدفین پر، یعنی دفن کرنے کے بعد میں اس کو 2 قرات کا ثواب ملتا ہے، 2 پہاڑوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ لیکن اس کے لیے بھی یہ شرط ہے ایمانا و احتسابا، کہ یقین ہو، سب سے پہلی بات جو ہے اس کو یقین ہو کہ ہاں مجھے یہ ثواب ملے گا، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں، احتسابا، اور اس اجر کی امید رکھتے ہوئے وہ جنازے کے اندر شریک ہو۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے جیسے ہمارا روٹین چل رہا ہے، نماز جنازہ میں ہم شریک ہو جاتے ہیں کہ چلو بھائی ہمارا محلے والا ہے، ہمارا پڑوسی ہے، ہمارے رشتہ دار ہے، لیکن ایمانا و احتسابا
احتساباً کا ہم خیال ہی نہیں رکھتے ہیں. تو ٹھیک اسی طریقے سے ہمارا روٹین چل رہا ہے رمضان المبارک کے روزوں میں کہ جس طریقے سے ہم پہلے سے روزے رکھتے آ رہے ہیں، بس رکھتے آ رہے ہیں کہ جی ہمیں کیا ثواب ملے گا کیا ثواب نہیں ملے گا، اس طرف ہمارا ذہن ہی نہیں جاتا ہے. جبکہ اس طرف ہمارا ذہن جانا چاہیے ایماناً و احتساباً، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس یقین کے ساتھ میں روزہ رکھ رہا ہوں، اور جو اس پر اجر و ثواب ملے گا کہ اللہ رب العزت باب الریان سے ہمیں داخل کریں گے. اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں، کہ روزہ جو ہے یہ جہنم سے ڈھال کا ذریعہ ہے، روزہ جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے، تو اس وجہ سے میں روزہ رکھ رہا ہوں. تو جب ہم ایماناً و احتساباً روزہ رکھیں گے تب اللہ رب العزت جو ہے ہمیں اس کا ثواب عطا فرمائیں گے. تو 3 باتیں ہوئی. سب سے پہلی بات جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اور ایسی عبادت کرے کہ کچھ تھکن محسوس ہونے لگے. اسی طریقے سے روزے کو رکھے، روزے کو اور روزے کی حقیقت کے ساتھ میں رکھے. اسی طریقے سے اگر سستی آئے تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بھی معمول بتائے ہیں. اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے.